السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خطبہ جمعہ کا جو عنوان تھا کہ ہم اللہ کی قدر کیسے کریں، اس کے تحت جو نکات پیش کیے گئے اس کا خلاصہ میں فیس بک کے ساتھیوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس میں ایک آیات جو ہے لی گئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ یہ اور اس طرح کی آیات قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آئی ہے۔ سورہ انعام 6 سورت 91 آیت نمبر، سورہ الحج 22ویں سورہ اور 74ویں آیت، سورہ زمر 39ویں سورہ اور 66ویں آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ آیات کی روشنی میں ہم کتنی قدر کرتے ہیں، کیسی قدر کرتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے، یا قدر اللہ تعالیٰ کی کیسے ہم کریں، یہ عنوان ہمارا تھا۔ تو اس میں پازیٹیو طریقے میں 5 نکات اور نگیٹو طریقے میں جو نہیں کرنا ہے اس میں 5 نکات لائے گئے تھے۔ نمبر 1 تھا پازیٹیو میں، مثبت نکات میں، کہ اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا، یعنی یہ یقین کرنا کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی خشیت اور محبت ہمارے اندر پیدا ہو۔ دوسرا نقطہ تھا کہ خالص توحید اختیار کریں، یعنی دعا اور مانگنا، خاص طور سے دعا مانگنا صرف اللہ سے، اور بھروسہ کرنا بھی اللہ پر، اور ہر طرح کے شرک سے بچنا۔ یہ ہے خالص توحید کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا تقاضا، کہ خالص توحید اختیار کرنا۔ اور توحید خالص اور مکمل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ توحید کی تکمیل ہوتی ہے اس جدوجہد سے۔ نمبر 3 وحی و شریعت کو ماننا، یعنی اللہ کا کلام سمجھنا، قرآن مجید کو، آیات کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تعلیم سمجھنا، یہ صحیح ہے طریقہ قدردانی کا، اور ہدایات تسلیم کرنا۔ نمبر 4 ہے اطاعت و بندگی اختیار کرنا، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، یہ عمل کے ذریعے سے قدردانی ہے۔ نمبر 5 اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا، یہ مثبت پازیٹیو طریقوں میں یہ بات شامل ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی میں، کہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین کرنا، ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ اس کا احساس ہونا، اور کسی بھی معاملے میں مایوس نہ ہونا، مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نتیجے میں اس سے جو ہے مضبوط کردار ہم کو ملتا ہے۔ اب منفی جو نکات تھے جن سے ہم کو بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدردانی کیسے کرے اس میں، تو نمبر 1 ہے شرک کرنا، یعنی شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں ہے بلکہ ناقدری ہے، اللہ کے قدر نہ پہچاننا ہے۔ سب سے بڑی یہ جو ہے برائی ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ قبر ہو یا بتوں ہو، ہر طرح سے جو ہے شرک سے جو ہے کسی بھی طرح کا شرک
نہیں کرنا۔ یہ بڑی مثال ہے قدردانی کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے بچیں۔ تو شرک کرنا یہ منفی اور ناقدری ہے۔ نمبر 2، اللہ کی صفات کو کم سمجھنا، یعنی سب کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، یہ سوچنا یا ذہن میں لانا یہ اللہ کے خلاف شان ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وحی کا انکار کرنا یا بے قدری کرنا، قرآن کو نہ ماننا، زندگی میں نافذ نہ کرنا، عمل نہ کرنا، یہ ہے اس آیت کے مصداق۔ نمبر 4 گناہوں میں بے خوفی، یعنی کھلم کھلا گناہ کرنا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہ سمجھ لینا، اس طرح سے دل سے اللہ کی عظمت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 منفی پہلو یہ ہے کہ دنیا کو اللہ سے بڑا سمجھنا، یعنی مال کو سب کچھ سمجھنا، عہدے کو سب کچھ سمجھنا، اور لوگوں کا خوف اتنا کرنا کہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ بڑھ جانا، تو یہ ناقدری کی ایک جو ہے شکل ہے۔ آخری بات یہ تھی کہ مکمل طرز زندگی جو اللہ کی قدردانی میں ہے وہ یہ ہے کہ دل میں عظمت، زبان سے اقرار اور عمل سے اطاعت۔ اس کے برخلاف ناقدری یہ ہے کہ شرک کرنا، نافرمانی کرنا اور غفلت میں زندگی گزارنا۔ اس سے جو ہے یہ ناقدری کی علامتیں ہیں۔ تو ساتھیوں یہ باتیں تھی جو آج کے اجتماع میں جامع مسجد بھوکردن کے ہم نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی قدردانی کیسے کرے، اللہ کی قدر کیسے کرے۔ تو فیس بک کے ساتھیوں کے لیے یہ ویڈیو، اور جنہوں نے دیکھے تھے لیکن حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے۔